کہ کیا دین اور شریعت مکمل نہیں ہے؟ کیا ہم ساری زندگی یہ سبق لوگوں کو نہیں پڑھاتے رہے کہ دین مکمل ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اگر دین مکمل ہے تو بتائیے ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے مطالبہ کہ یہ جو وبا کا موسم ہے، مصیبت کا موسم ہے، تنگی کا موسم ہے، اس وبا کے موسم کے اندر مسجد کو از خود تالا لگانا، مسجد بند کرنے کا فتویٰ، مسجدوں کو بند کر دینا کس نص سے ہے، کس قرآن کی آیت سے ہے، کس حدیث سے ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ایک نص کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک نص کے دو معنی نکلتے ہوں وہ قابل قبول ہے۔ ایک معنی علماء کا ایک گروہ اختیار کرے، اس کو اجتہاد کہا جائے گا، دوسرا معنی دوسرا گروہ اختیار کرے، اس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ دونوں اللہ کے ہاں اجر پانے والے ہیں۔ جو ایک نص سے دو مفہوم نکلتے ہوں، کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب نبی کریم نے کہا عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد یہ تھی کہ تیز سفر کرنا، عصر کے ٹائم تک وہاں پہنچ جانا۔ اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ جائے تو عصر کی نماز پڑھنی نہیں، وہاں جا کے پڑھنی ہے، قضا کر دینی ہے۔ آدھے صحابہ نے پڑھی، آدھے صحابہ تیزی سے وہاں پہنچے اور وہاں جا کے عصر کی نماز کو ادا کیا۔ ایک نص سے دو مفہوم نکلنا یہ ہوتا ہے۔ دونوں نبی کے پاس پیش ہوئے، کہا ایک فریق نے یہ کیا، ایک فریق نے یہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ ایک نص سے دو مفہوم نکلیں، پھر کوئی اس کے اوپر ایک گروہ عمل کر لے، وہ عند اللہ ماجور ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ لیکن جب ہم یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ مصیبت اور وبا کے دور میں مسجد بند کرنے کی دلیل کیا ہے، جواب ملتا ہے سب سے مضبوط دلیل جو آج تک فریق ثانی نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اس دلیل کو بطور اگر آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو سن لیجئے، اس کے اوپر ہمیں دو اعتراضات ہیں، جو آپ دے دیجئے ہم مان جائیں گے۔ پہلی بات، بارش کے دوران نبی کریم نے مؤذن کو حکم دیا گھروں میں نماز پڑھنے کا، اختیار لوگوں کو دے دیا۔ کیا اختیار دینے کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا گیا، مسجد کو بند کر دیا گیا، یا مسجد پھر بھی کھلی تھی کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہے باجماعت ادا کر لے؟ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، یہ آپ کی دلیل تب بنے گی، یہ آپ کی دلیل، یہ بات یاد رکھ لیا آپ نے، یہ آپ کی دلیل کب بنے گی؟ جب نبی کے اپنے دور کے اندر بارش تو ہوئی ہو لیکن وبا نہ آئی ہو، وبا نہ آئی ہو، پھر آپ اس کے اوپر قیاس کریں کہ بارش چھوٹی مصیبت تھی، رسول اللہ نے اگر اس میں اجازت دی تو وبا میں بھی اجازت ہونی چاہیے، یہ آپ قیاس کر دیں۔ لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کی ساری زندگی میں پھر وبا نہیں تھی آئی۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں بارش ہوئی، رسول اللہ نے اختیار دے دیا۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں وبا آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا وہ طرز عمل آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے؟ کیا وہ طرز عمل نمونہ ہے کہ یہ بارش سے استدلال کرنا جو نص کا نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ وقت ہے؟ وبا کا موسم یا تو نبی کے دور میں نہ آیا ہو، صحابہ کے دور میں نہ آیا ہو، پھر آپ اس پہ قیاس کیجئے۔ ہم آپ کو نہ تان کریں گے نہ تشنیع کریں گے، ابھی بھی تان و تشنیع نہیں کر رہے، لیکن جبر کے ساتھ، دھونس دھاندلی کے ساتھ، زبردستی بڑے بڑے موٹے منہ بنا کے الشیخ الکبیر کہنے سے کیا بندہ زیادہ بڑا عالم ہو جاتا ہے؟ یہ منہ بھر بھر کے نام لینے سے کیا کوئی عالم بڑا ہو جاتا ہے؟ یا آپ بھی ہمارے ساتھ وہ طرز عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ناموں کو دیکھ کے مان لیا جائے کہ سارے بڑے نام، اگر ناموں کی بھی بات کی جائے تو دوسرے فریق کے پاس بھی نام موجود ہیں، لیکن ہم تو نام کی طرف بلاتے ہی نہیں۔ کیا آپ ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ ناموں کی پیروی کر لو؟ جی نام بڑا ہے، مانتے ہیں بڑا نام ہے، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کے دور میں وبا آئی،
ہمارے یہ حکومتی نمائندے بھی سن لیں، رسول اللہ کے دور میں وبا آئی، یا تو انکار کر دیجئے نہیں آئی، رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اٹھائیے بخاری شریف، باب ہے دعا کے ذریعے وبا کو ٹالنے کا باب ہے، لیکن اعتراض کرنے والے ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ بخاری شریف ابتدائی کتاب، چلو آپ نہیں پڑھاتے، آپ بخاری شریف پڑھتے تو ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے دنوں میں مسجدوں کو بند کر کے صحابہ کو یہ کہا کہ گھروں میں نماز پڑھنا، وبا پھیل گئی یا متعدی ہے، اب مسجدوں میں نہ آنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ حکم ثابت ہو جائے، اللہ کی قسم 7 آنکھوں پہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رسول اللہ نے وبا کے بارے میں کیا کہا؟ پھر ہم وہ بات کہیں تو ان کا ضمیر کفار کی حمایت میں جاگ جاتا ہے۔ جائیے اٹھائیے بخاری شریف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا وبا کو کہاں لے جا اللہ؟ مشرکوں کے علاقے میں، کفار کے علاقے میں۔ ہم کہہ دیں یہ بچوں کے اوپر ظلم کریں، بچے چیختے رہیں، شام کا بچہ کہ جو تو نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا میں اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا، ان کا ضمیر نہیں جاگے گا، کشمیر کی بچیوں پہ نہیں جاگے گا، فلسطین کشمیر اس کے لاک ڈاؤن پہ نہیں جاگے گا۔ رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کی حدیث کو کوئی بندہ زندہ کرے۔ رسول اللہ نے وبا میں مسجدیں بند کر دی، رسول اللہ نے کہا اللہ مدینہ سے وبا لے جا، کہاں؟ کن کی طرف؟ کفار کے علاقوں کی طرف، مشرکوں کے علاقوں کی طرف، جو ظالم بدبخت مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف بھی نہیں پڑھنی؟ بتائیے ایک نس، چلیں رسول اللہ کا دور گزر گیا، صحابہ کا دور آ گیا، صحابہ کے دور میں وبائیں نہیں آئیں؟ کسی ایک صحابی نے کہا ہو اب وبا آ گئی، اب گھروں میں بیٹھ جاؤ، دروازے مت کھولنا، مسجدیں بند کر دو؟ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك